लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है और ख़ुसूसन आप जैसे भाई बहनों के लिए रखी गई हैं ताकि आप यहाँ पर आकर के शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह से अपने सवालात कर सकें। आप जानते हैं शेख मोहतरम माशाल्लाह शेख ने मदीना से PhD की है फ़िक़्ह में, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख कई सालों से काम कर रहे हैं इसी फील्ड में। सवालात जवाबात शेख मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह सवालों के जवाबात देते हैं। और आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि ये मेरे और आपके लिए सुनहरा मौका है कि अल्लाह ताला ने एक अदीम शख्सियत जो हमें अता की है कि हम उनसे फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीद हो सके। ये मेरे और आपके लिए खुशनसीबी का मौका है, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके जो है इस्तिफ़ादा करना चाहिए और अपने मसाइल का हल जानना चाहिए किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो आइए आज भी इंशाल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे शेख नसीम, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात हम लोग लेंगे। डायरेक्ट सवालात होंगे इंशाल्लाह, आज ओपनिंग कमेंट नहीं रहेगा। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़ करके आप स्ट्रीम में जुड़ करके वेट करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे भाइयों और बहनों के नंबर आते आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन करता जाऊँगा। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, मशरूफ़ियत के बावजूद आपका वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया, शेख जज़ाकल्लाह खैर। इजाज़त हो तो शेख सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जी जज़ाकल्लाहु खैर। इससे पहले कि मैं किसी भाई या बहन को ऐड करूँ स्ट्रीम से, शेख कमेंट में एक अहम सवाल आया है एक बहन का, और उन्होंने खुसूसन गुजारिश की है कि शेख से जवाब ले लीजिएगा। इन्होंने पूछा है शेख कि इनके शौहर जो है गुस्सा होकर के 11 दिन से गुस्सा है इनके शौहर, और इनको छोड़ करके ये फर्स्ट बीवी के पास चले गए। ये सेकंड बीवी है और वो जो है अपनी पहली बीवी के पास चले गए हैं, और पिछले 11 दिनों से वो नहीं आ रहे हैं। लोग उन्हें काफ़ी समझा रहे हैं और लोग उन्हें बोल रहे हैं कि दोनों के दरमियान में इंसाफ करना है, आप आओ आओ, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो सिस्टर का कहना ये है कि शेख मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या हमारा रिश्ता है या टूट जाएगा इस तरह से? आप थोड़ा सा रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, किसी शौहर का अपनी बीवी से इस तरह से कुछ दिनों के लिए अलग हो जाना, इसके कई असबाब हो सकते हैं या इसकी कई किस्में, इसकी तकरीबन 3 किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि कोई इंसान अपनी बीवी से ईला कर ले। ईला का मतलब होता है कोई इंसान ये कसम खा ले कि मैं इतने दिनों तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, उससे दूर रहूंगा, उससे कुर्बत नहीं बनाऊंगा, इसको ईला कहा जाता है। और शौहर को इजाज़त है, अगर बीवी की जानिब से नुशूज़ हो रहा है या बीवी की जानिब से कोई नाफरमानी हो रही है, शौहर को कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो ईला कर सकता है। तो अगर किसी ने ईला किया है तब तो वो दूर रह सकता है, और ईला की जो मुद्दत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत वो 4 महीने हो सकती है। लेकिन याद रहे कि ये ईला शरई हुदूद में होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि बीवी को तकलीफ देना मकसूद हो, तकलीफ देने के मकसद से नहीं। अगर शरई हुदूद में शरई असबाब की बुनियाद पर कोई ईला कर रहा है तो ये जायज़ है उसके लिए, लेकिन ईला करने के लिए बाकायदा उसको कसम खाना होता है कि वो मैं कसम खा रहा हूं कि मैं अपनी बीवी के पास इतने दिनों तक नहीं जाऊंगा। तो ये तो पहली किस्म हुई बीवी से अलहदा होने की। सवाल से जाहिर हो रहा है कि उन्होंने कसम नहीं खाया है। दूसरी किस्म है बीवी से अलग होने की कि किसी की बीवी नाफरमान है, किसी की बीवी जो है नाफरमानी कर रही है, मासियत कर रही है, उसकी बात नहीं मान रही है, इताअत नहीं कर रही है, शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही है। ऐसी सूरत में शरीयत ने शौहर को कहा है कि अपनी बीवी की इस्लाह करने के लिए आपको पहला कदम ये उठाना है कि उसे नसीहत कीजिए, उसे नसीहत कीजिए। अगर नसीहत से वो मान जाती है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं मानती है तो ऐसी सूरत में आपके लिए हज्र करना जायज़ है। हज्र मतलब उसको छोड़ देना, और छोड़ने का कई मतलब होता है। छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने जो है उससे बिस्तर में अलग कर दिया, बिस्तर पे आप सो रहे हैं लेकिन जो है
آپ دوسری طرف سو رہے ہیں, اس سے بات نہیں کر رہے ہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے بستر ہی بدل لیا, آپ دوسرے بستر پر سو رہے ہیں. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کمرہ بدل لیا. ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کر رہے ہیں, پہلے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, کھانا نہیں کھا رہے ہیں. بہرحال اس کی حجر کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں, اور حجر کرنا یہ اصلاح کے لیے جائز ہے. اگر بیوی کی جانب سے نشوز ہو رہا ہے, نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. نصیحت کرنے پر اگر نہ مانے تو بیوی کو کچھ دن کے لیے وہ چھوڑ سکتا ہے جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے. اگر اس سے بھی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شریعت نے اجازت دی ہے, تعدیب کے لیے وہ ہلکا اس کو مار بھی سکتا ہے, ایسی مار جس سے اس کو زیادہ چوٹ نہ آئے, جسم پر اس کا اثر ظاہر نہ ہو, معمولی. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ مارنا اصلاح کے لیے ہے, اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے. تو چھوڑنے کی دوسری شکل یہ ہے. تیسری شکل چھوڑنے کے لیے ہے کہ بلا سبب ایسے ہی تکلیف دینے کے لیے. ان کی 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی کے پاس جا رہے ہیں, دوسری کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے, تو یہ شکل جائز نہیں ہے بلا سبب بیوی کو چھوڑ دینا. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گنہگار ہے, اور بیوی کے حقوق کے ادا کرنے میں وہ کوتاہی کر رہا ہے. اور خاص طور سے جب اس کی 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں کے درمیان عدل کرنا یہ ضروری ہے. عدل کرنا نان و نفقہ میں بھی, عدل کرنا جو ہے رات گزارنے میں بھی, ان ساری چیزوں میں عدل کرنا واجب ہے. تو اگر پہلی دونوں شکلیں نہیں ہیں, یہ تیسری شکل ہے, کسی معمولی بات پر ایسے ہی جو ہے بلا سبب پہلی بیوی کو چھوڑ دیا ہے 10-12 دنوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے, اور عدل نہیں کر رہا ہے, تو ایسا انسان گنہگار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں اور ان دونوں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر رہا ہے, کسی ایک کی جانب وہ مائل ہو گیا ہے, تو قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کا ایک جانب ایک طرف مائل ہوگا. اس سے لوگ جان جائیں گے کہ یہ بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا. تو اگر بلا سبب اس نے اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑ رکھا ہے, اسے صرف تکلیف دینے کے لیے, تو یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے. ایسا انسان گنہگار ہے, اسے فوراً جو ہے اپنی اس حرکت سے رجوع کرنا چاہیے, بیوی سے معذرت کرنا چاہیے اور عدل کرنا چاہیے دونوں کے درمیان. اور ہاں, ایک بات آپ نے اور کہا سوال میں کہ کیا اس سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, اس سے نکاح نہیں ٹوٹ جائے گا. نکاح ٹوٹنے کے لیے طلاق دینا ضروری ہے, یا خلا ضروری ہے, یا فسخ ضروری ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ٹوٹے گا. تو شوہر کے علیحدہ رہنے سے ان دونوں کے درمیان جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا. البتہ وہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے فوراً وہ توبہ کرے گا اور رجوع کرے گا. جی, جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. امید ہے سسٹر کو جواب مل گیا ہوگا ان کے سوال کا. آئیے ہم لوگ بھائیوں کو ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں. آج کے ہمارے سب سے پہلے گیسٹ ہے سسٹر سمیہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال جی یہ سسٹر. ہے, میرا بچہ 12 جی سال کا ہے اور وہ مینٹلی ریٹارڈیشن ہے. اب میں جب اس کو ہاسپٹل کو لے کر جاتی ہوں تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر نکلتی ہوں. میں آئے تک شام عشاء کی اذان بھی ہو جاتی ہے ہاسپٹل سے آنے تک, اور بیچ کے درمیان میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی, اور آ کے فل تھک جاتی ہوں, اور مجھے نماز پڑھنے میں دل بھی نہیں لگتا, اتنا تھک جاتی ہوں. کیا دوسرے دن اس کی قضا کر سکتی ہوں میں؟ دیکھیے بہن, آپ ہاسپٹل جاتی ہیں فجر پڑھ کے, آپ کوشش کیجئے کہ کوئی ایسی شکل بن جائے کہ وہاں پر آپ کہیں پہ نماز پڑھ لیں, کوئی ایسی شکل بن جائے. بلکہ اگر یہ ہو سکے کہ آپ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیں, پھر اس کے بعد ظہر عصر جب آپ نے پڑھ لیا, آپ عشاء تک گھر آ جاتی ہیں, تو آپ مغرب کو مؤخر کر کے ڈیلے کر کے رکھیں, اور آ کر کے مغرب اور عشاء کو گھر میں جمع کر لیا کریں. تو اس طرح سے آپ کے لیے صرف ظہر اور عصر کا مسئلہ ہے, تو ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے میں تھوڑی آپ کو پریشانی ہے, تو آپ کوشش کیجئے کہ کچھ ٹائم نکال کر کے کوئی ایسا آس پاس میں کہیں پر, یا ہاسپٹل ہی میں کسی کمرے میں جہاں پر آپ کو تنہائی مل سکے, جہاں پر پردے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, تو کوشش کریں کہ آپ ٹائم سے نماز پڑھ لیا کریں. اور خاص طور سے دیکھیے, آپ ہاسپٹل ایک پریشانی کی وجہ سے جا رہی ہیں, اور ایسی صورت میں تو انسان کو نیک اعمال کی اور زیادہ پابندی کرنی چاہیے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کے مشکلات بھی آسان ہوں گے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھ لیا کریں ٹائم سے,
اور اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا آپ کو کرنی ہے. آپ جب گھر پہنچ جائیں تو آپ اس کی قضا کر لیں. گرچہ آپ کو سستی لگ رہی ہے لیکن آپ اس کو سستی کو نظر انداز کریں اور آپ قضا کر لیا کریں. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے ٹائم سے نماز پڑھیں اور کوئی سبیل کوئی طریقہ آپ ڈھونڈیں کہ آپ ٹائم سے ظہر اور عصر کو جمع کر لیا کریں, یا تو ظہر کے ٹائم میں یا تو عصر کے ٹائم میں, پھر گھر آ کر کے مغرب اور عشاء پڑھ لیا کریں. جی سر. جی شیخ, ایسا ہوتا ہے اگر میں بچے کو ایڈمٹ کرنا پڑا تو اس کو مرغی کی بیماری آتی ہے, اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ایسی روم میں ایسا ہے کہ ہم سو نہیں پاتے. اس کو آئی وی جب لگاتے ہیں تو وہ کھینچ کے نکال دیتا ہے بچہ. تو ہم اس کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے اور دوسروں کو کسی کو بھی انٹری نہیں دیتے وہ ہاسپٹل میں. اندر میں ہی رہنا پڑتا ہے, ماں ہی رہنا پڑتا ہے. کبھی 2 روز ہو جاتا ہے, کبھی 3 روز ہو جاتا ہے, ہم وہیں پہ رہنا پڑتا ہے. ہم باہر بھی نہیں آ سکتے اور بچے کو بھی چھوڑ کے نہیں آ سکتے. ایسی حالت ہو جاتی ہے تو ہمیں 2 روز کی 3 روز کی وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنی پڑتی, نہیں ملتی ہم کو پڑھنے کا اس سے. ایسے پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں, اس کا حل کیسا نکالے پریشانی تو ہے. کیا یہ صورتحال مطلب اتنی دیر تک آپ کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے اس بچے کو, بیچ میں کوئی بھی ہاں ایسا وقت آپ کو نہیں ملتا, مسلسل نہیں وہ پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے؟ ہاں وہ نیند میں بھی کیا کرتا ہے, کھینچ کے آئی بھی نکال دیتا ہے, نیند میں بھی نکال دیتا ہے. تو ڈاکٹر بولتے ہاتھ پکڑ کے ہی رہنا پڑتا ہے. نیند بھی نہیں کر پاتے, ہم نیند بھی نہیں کر پاتے, ایسا ہاتھ ہی پکڑ کے رہنا پڑتا ہے. ایسی حالت ہو جاتی ہے. بہن آپ جو ہے 2-4 منٹ کا اگر ٹائم نکال لیں, 2-4 منٹ کا کسی نرس وغیرہ کے حوالے کر کے دیکھیے, نماز کسی بھی صورت میں جب تک انسان کی عقل کام کر رہی ہے, نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے. اتنا مؤخر کرنا کہ اس کا وقت نکل جائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اگر کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں ہے اور پاکی حاصل کرنے کی کوئی صورت اس کے پاس نہیں ہے تو ناپاکی کی حالت میں بھی اس کو نماز پڑھنا ہے, اگر پاک ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. کوئی انسان سفر کر رہا ہے, کھڑے کھڑے سفر کر رہا ہے, اگر اسے بیٹھنے کی, رکوع کرنے کی, بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کو کھڑے کھڑے ہی نماز پڑھنا ہے. آپ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انسان لیٹا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتا ہے, بیمار ہے, لیکن اس کا دماغ کام کر رہا ہے, تو اس کو نیت سے نماز پڑھنی ہے, اشارے سے, نیت سے. تو آپ اس طرح کوئی صورت, جیسے آپ پکڑ کے بچے کو بیٹھی ہیں, آپ پکڑے بھی نیت سے, آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو. اور میری نصیحت آپ کو یہ ہوگی کہ آپ اس صورت میں بچے کو اگر آپ پکڑ کے بیٹھی ہیں, آپ اشارے سے نماز پڑھیں. بچہ حرکت کرنے لگے تو آپ بھی اس کے ساتھ حرکت کر لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نماز پڑھ لیجئے وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے, اشارے سے آپ نماز پڑھ لیجئے. اور انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ یقین کریں, جیسے آپ مان لیجئے بچے کے ساتھ بیڈ کے قریب میں کرسی پر بیٹھتی ہوں گی, بچے کو پکڑتی ہوں گی, آپ اسی حالت میں, جس حالت میں آپ نے ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑا ہوا ہے یا دونوں ہاتھ سے, آپ اسی حالت میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں. آپ کو رکوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے, سجدے کی گنجائش نہیں ہے, پھر بھی آپ ٹائم مت نکلنے دیجئے, آپ اشارے سے نماز پڑھ لیجئے. اشارہ بھی زیادہ نہیں کر سکتی ہیں تو آپ نیت سے نماز پڑھ لیجئے, آپ کی نماز ہو جائے گی کیونکہ آپ معذور ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اس پر بہت بڑا آپ کو اجر ملے گا, اور انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں گی. انشاءاللہ شیخ, انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے جزاک اللہ سر, خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے, اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. اگلے گیسٹ ہے, میں اگلے گیسٹ محمد صاحب کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں محمد بھائی. جی محمد بھائی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, شاید محمد بھائی آپ میوٹ ہے, جلدی سے انمیوٹ کر کے سوال کریں. ٹھیک ہے, اگلے گیسٹ ہے عرب عالم, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے, جیسے کھیت میں جو غلہ ہوتا ہے کھیتی میں, اس پہ کیسے زکوٰۃ دیا جائے گا؟ جی شیخ, کھیتی کی کیا زکوٰۃ, بھائی کا غلے کی زکوٰۃ, غلے کی زکوٰۃ شیخ, جو غلہ ہوتا ہے کھیتی کا, اس پر زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ دیکھیے, زمین میں جو پیداوار ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ.
पहली शर्त तो ये है कि वो जो चीज पैदा हो रही है वो मकील हो और मुद्दखर हो। मकील और मुद्दखर का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज हो जो नापी जाने वाली चीज हो, जिसको नापा जाता है। जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, इसको नापते हैं हम। ये असल नापते हैं, बहुत सारी जगहों पर लोग इसको तौलते भी हैं, लेकिन असल इसमें नापना है। और दूसरी बात ये मुद्दखर हो। मुद्दखर का मतलब उसको जखीरा अंदोजी करके ज्यादा लंबे टाइम तक रखा जा सकता हो। जैसे फल वगैरह है, आप उसको जखीरा नहीं कर सकते हैं, वो खराब हो जाएगा। ये अलग बात है कि फ्रिज वगैरह में आप रखें तो लंबी मुद्दत तक, लेकिन बगैर फ्रिज के आप उसको लंबी मुद्दत तक नहीं रख सकते। तो वो अनाज या वो गल्ला ऐसा होना चाहिए जो नापा जाने वाला हो और उसको लंबे टाइम तक रखा जा सकता हो। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि वो जो गल्ला है वो निसाब को पहुंचे। गल्ले में निसाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि लैसा फी मादूना खमसते औसुक सदका। 5 वसक से अगर कम गल्ला है तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। वसक एक पैमाना है। वसक एक वसक का 60 सा होता है। अब 5 वसक का 6 पंचे 30, 300 सा हुआ। यानी 300 सा से कम अगर है तो गोया की निसाब को नहीं पहुंचा हुआ है। तो कम से कम 300 सा या उसके ऊपर होना चाहिए, तब आप पर ज़कात वाजिब है। ये दूसरा नुक्ता। तीसरी बात ये कि जैसे ही गल्ला कटेगा, अगर वो निसाब को पहुंच रहा है तो उसमें फौरन ज़कात निकालेंगे। और कितना निकालेंगे? या तो उश्र निकालेंगे या निस्फुल उश्र निकालेंगे। उश्र का मतलब 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा आप निकालेंगे। अगर 10वां हिस्सा उस वक्त निकालेंगे जब आसमानी पानी से जो है गल्ला पैदा हुआ है। और निस्फुल उश्र का मतलब 20वां हिस्सा। 20वां तो हुआ शेख जी, 20वां हिस्से का आधा, यानी 5%, 5% हुआ। अगर आसमानी पानी से पैदा हुआ है तो 10%। अगर आपने सिंचाई करके उसको पैदा किया है तो 5%, उसमें आप ज़कात निकालेंगे। और ये गल्ला कटाई करने के बाद जो है पैदा होने के फौरन बाद निकालेंगे। उसके बाद आप उसको जो भी ज़कात के मसारिफ हैं, फ़ुक़रा मसाकीन या जो दीगर मसारिफ हैं, उनमें से किसी को फौरन उसे पहुंचा देंगे। ये तरीका है उसमें ज़कात निकालने का। जी अरबे आलम भाई। शेख 300 सा कितना किलो के मिसल होगा? हाँ देखिए, एक सा जो है, एक सा आप मोटा मोटी तौर से 2.5 किलो पकड़े, हालांकि 2.5 किलो से थोड़ा कम ही होता है। तो देखिए, अगर चावल और गेहूं है, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की तहकीक ये है कि अगर अच्छी क्वालिटी का चावल या गेहूं है तो तकरीबन 2 किलो 40 ग्राम का एक सा हो जाता है। 2 किलो 40 ग्राम का एक सा हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए। 2 किलो 40 ग्राम का शेख, 2 किलो 40 ग्राम का। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन शेख इब्न उसैमीन ये मुआसिर हैं और बहुत बड़े मुहक्किक हैं, तो इस पर उन पर एतमाद कीजिए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा था 720 किलो बन रहा है जी, 720 किलो तकरीबन। ठीक है जी अरबे आलम भाई, कोई पॉइंट रह गया आपका इसमें? जी, तो 720 किलो हो जाएगा तो फिर उस पे यानी कि कितना % देना पड़ेगा? हाँ, जैसे कि शेख ने बताया, अगर आसमानी पानी से पैदा हुआ है तो 10%। अगर आपने सिंचाई करके पैदा किया है तो जो है 5%। ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैर अरबे आलम भाई, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है लारेब नफीस। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें लारेब भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। जी लारेब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी लारेब फरमाएं। खैरियत से शेख? खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा सवाल ये था शेख कि कब्रिस्तान में जो दुआ मांगी जाती है तो
क्या मतलब पहले अपने लिए दुआ मांगना चाहिए या जो है खाली मतलब दुआ मगफिरत मैयत के लिए कर दे क्या कब्रिस्तान में वाजिब? कब्रिस्तान में सिर्फ मैयत के लिए दुआ मांगेंगे। अगर ज़िमनन उसमें अपने लिए दुआ आ गई तो कोई हरज की बात नहीं है। कब्रिस्तान में असलन अपने लिए दुआ मांगने के लिए हम नहीं जाते हैं। अगर कोई कब्रिस्तान में जाकर के सिर्फ अपने लिए दुआ मांगता है तो इसको उलमा ने बिदात कहा है। कब्रिस्तान में मैयत के लिए दुआ मांगने जाते हैं, उस दुआ में अपने आप को भी शरीक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तो आपने ज़िम्नन अपने आप को भी शामिल कर लिया उसमें, तो ये जायज़ है। लेकिन खालिस वहां पर अपने लिए दुआ मांगना ये बिदात है। नहीं शेख, मेरा मतलब मैंने पहले अपने लिए मांगी, बाद में दुआ मगफिरत मैयत के लिए कर दिए तो सही तरीका रहेगा? भाई वहां पर असल ये है, असल आप समझते हैं, असल ये है कि आप मैयत के लिए जा रहे हैं। अपने लिए दुआ मांगनी है तो कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत है? मस्जिद में मांगिए, अपने घर में बैठ के मांगिए। तो असल में दुआओं के आदाब का ख्याल करते हुए पूछ रहे हैं शेख, वो दुआओं के आदाब में ये ना आदमी पहले अपने लिए जी शेख, अच्छा समझ गए मेरी बात जी। हाँ, बेहतर। तो नहीं, जब समझ गए, कोई बात आपको आप जब मैयत के लिए दुआ कर रहे हैं तो उसमें आप अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं इंशाल्लाह, इसमें कोई हरज की बात नहीं। बस खालिस वहां पर अपने लिए या इस मकसद से कि मैं अपने लिए दुआ करने जा रहा हूं, ये मकसद नहीं होना चाहिए। मैयत के साथ अपने आप को भी आप शामिल कर सकते हैं, तमाम मुसलमानों को भी शामिल कर सकते हैं। जी वाजिब से। एक दूसरा सवाल ये था थोड़ा जी, जैसे कोई मेरे को रकम दे रहा है कि मीटर की बिल, जैसे बिल लाइट का होता है पे करने के लिए, तो क्या मैं बिना उसकी इजाजत के वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? बाद में मतलब पे कर दूं, मजबूरी में मेरे पास जैसे ना हो? नहीं, देखिए, अगर कोई आदमी आपको किसी चीज का बिल पे करने के लिए दे रहा है तो इसका मतलब ये शरअन इसकी हैसियत ये है कि वो आपको अपना वकील बना रहा है। इसको वकाला कहते हैं। वो आपको अपना वकील बना रहा है। वकील मतलब आपको किसी काम अपनी तरफ से वो किसी काम के करने का मुकल्लफ कर रहा है और आप उसे कबूल कर रहे हैं। और वकील के लिए मुवक्किल की इजाजत के बगैर अपनी तरफ से कुछ तसर्रुफ करना ये जायज नहीं है। तो आप उसकी इजाजत के बगैर उसको अपने काम में नहीं लगा सकते। जी लारे भाई, तो ये अमल कर चुके हैं कई बार, तो से तौबा कर लें, कफारा वगैरह तो होगा नहीं? अब नहीं, आप तौबा कर लीजिए, बल्कि उनसे बता भी दीजिए कि मुझे मालूम नहीं था, मैंने गलती से ऐसा किया और आप मुझे माफ कीजिए, और अल्लाह ताला से भी आप तौबा कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। जी बारकल्लाह फीक। शेख, जैसे अभी किसी ने मेरे को पैसा दिया कि भाई आप मेरा बिल भर दो, अब बिल भरने के लिए 10 दिन बाकी है, और उसका मकसद ये नहीं कि अभी के अभी भर दो, 10 दिन आप जब भी हो भर दो बिल जा करके, तो शेख इस्तेमाल कर सकते क्या? नहीं कर सकते शेख। आप वकील हैं और वकील जो है ना अमीन होता है। वकील अमीन होता है और अमानत का तकाजा ये है कि जिसने आपके पास अमानत रखा है उसकी इजाजत के बगैर अमानत के अंदर आप कोई तसर्रुफ नहीं कर सकते। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है हमारे भाइयों और बहनों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आमतौर से ये मसला आता ही है। शेख देखिए, आप इससे इस बात का अंदाजा लगाइए कि हमारी शरीयत में लोगों के हुकूक का मसला कितना ज्यादा सेंसिटिव है। आप आखिर में कॉमन सेंस से सोचिए कि वो दूसरे का पैसा है, आप उसकी इजाजत के बगैर कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अमानतदारी को इस हद तक हमारी शरीयत में मलहूज रखा गया है कि उसकी इजाजत के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अगले गेस्ट है मोहम्मद आजम। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। आजम भाई, आप अपना सवाल कर सकते हैं शेख मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया आजम भाई, क्या सवाल है आपका? जी शेख, मैं अभी 24 तारीख में उम्रा करने के लिए आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उम्र कर लिया है। आजम भाई, थोड़ा सा आवाज आपकी बहुत कट रही है, तो भी आप ऑडियो पे आ जाएं तो शायद आवाज साफ हो जाए। ऑडियो पे आ जाएं, आप वीडियो बंद कर लें तो शायद आपकी वॉइस साफ हो जाएगी। ऑडियो पे आ जाएं भाई।
अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, शेख, पहले मैं से बेहतर अभी है। 24 तारीख में मैं हाँ उम्रा हाँ करने के लिए आया हूँ, मैंने उम्रा भी कर लिया है। ठीक है। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ शेख कि हम यहाँ से जब जमजम लेके जाते हैं तो यहाँ से 5 लीटर जमजम अथॉरिटी है गवर्नमेंट द्वारा जी जी। और हम अगर जैसे पानी, कुछ लोग होते हैं जो बोतल, छोटी छोटी बोतल में पानी भर के बैग में रख के लेके जाते हैं, वो कैसा है? लगेज में ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं? चोरी होगी क्या वो? देखिए, आप इसमें साफ तौर से, सीधे तौर से ये समझें कि जितनी इजाजत है, कानूनी तौर से जितनी इजाजत है साथ में लाने की, आप उतना ही ला सकते हैं। ये गलती कई लोग करते हैं कि चोरी छुपे किसी तरह से उसको कहीं छुपा करके लाते हैं। जाहिर है छुपाने की जरूरत उसी वक्त पड़ती है जब आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, तो कानून जी की पासदारी करना जमजम लाने से ज्यादा जरूरी है। लिहाजा आप उतना ही लाएं जितना लगेज में लाने की आपको इजाजत है। बाकायदा वहां पर एयरपोर्ट पे इंतजाम है, आप अपना पासपोर्ट दिखाते हैं तो एक पासपोर्ट पे आपको एक डब्बा दिया जाता है। शायद थोड़ी सी उसकी कीमत भी ली जाती है, या हो सकता है, मुमकिन है मोतमरीन को ऐसे ही दिया जाता हो। वल्लाहु आलम इस वक्त क्या निजाम है मुझे नहीं पता। तो जितनी इजाजत जी है आप उतनी ही लाएं, और आप ये यकीन करें कि इंशाअल्लाह इस पर आपको अजर मिलेगा। अगर आप इस इंशाल्लाह। नीयत के साथ ऐसा कर रहे हैं कि मैं निजाम की पासदारी कर रहा हूं, उस पर अमल कर रहा हूं, तो इंशाअल्लाह इस पर आपको अजर मिलेगा। और जितना 5 लीटर या जो भी जमजम आप ला रहे हैं, इंशाअल्लाह उसी में बरकत होगी और आपकी जरूरत इंशाअल्लाह उसी से पूरी हो जाएगी। लिहाजा आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो। जी आजम भाई, तो कुछ ठीक लोग है। ये कह रहे थे कि जी, एक छोटी सी जी जी जी, मैं जब घर से आया यहाँ पर तो लोगों ने मुझसे बोला कि वहां से 5 लीटर पानी मिलता है, अगर आप लाना चाहो तो छोटी छोटी बोतलों में भर के और बैग में नीचे रख के ला सकते हो। तो मैं मना कर दिया था कि मैं नहीं लगा ऐसा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जितना पानी है उतना ही लेके आऊंगा, मैं एक बोतल भी नहीं लेके आऊंगा। जी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ देखिए, जैसे बोतल में कुछ लोग पीने के लिए भी अपने साथ पानी रखते हैं, अपने साथ जी बोतल में पानी रखना पीने के लिए इसकी इजाजत है, ये ममानियत नहीं है, जी उसको आपको छुपाना भी नहीं पड़ेगा। तो जी अगर आप जैसे रास्ते में आपको जाहिर है पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपने 1 लीटर 1.5 लीटर का बोतल अपने साथ रखा हुआ है, उसमें आपने जमजम रखा हुआ है, तो उसको आपको छुपाने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको इमिग्रेशन में बिल्कुल सामने से ला सकते हैं, उसको कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि वो आपने अपने पीने के लिए रखा हुआ है। तो बहरहाल देखिए, अल इस्मो मा हाका फी सदरिक, गुनाह वो है जो आपके दिल में खटके। दिल में तो खटके, अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल। छुपाने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब वो गलत है। सही जी काम को छुपाने की जरूरत नहीं होती है। जी तो जी कुछ लोग जो पीने की इजाजत है वो आप अपने हाथ में ले लें, 1 लीटर 1.5 लीटर या जो भी जितनी भी वहां पर इजाजत देते हो इमिग्रेशन वगैरह में लाने की। बाकी आप लगेज कर दें जो 5 लीटर मिलता है। जी 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 जी, यही मैं पूछना चाह रहा था। अब जैसे अब लोग क्या करते हैं, जैसे 5 लीटर तो अपने हैंड बैग में रख लिया जो हमारे पास में रहता है, और लगेज में जो बोतलें होती हैं वो अपनी बैग में रख लेते हैं नीचे। वो लगेज जी में जी, पता नहीं क्या पता पता है है वो। किसी को, वो जी वो जी वो वेट में काउंट हो जाता है बोलते हैं। जी जी जी। तो आप वहां पूछ लीजिए डायरेक्ट, आप जब बोर्डिंग लेने जाइए वहां पूछ लीजिए कि क्या मैं अपने लगेज में जायद पानी रख सकता हूं, क्या इसकी इजाजत है कानूनन। अगर वो कहें इजाजत है तो जी आप रख दीजिए, अगर इजाजत नहीं जी है जी तो बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये बात मुझे बहुत अच्छी बताई, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु पहले वहां खैर पर भाई, बहुत। पहले वहां पर पता कर जी लिया जाए जी, कि कितना पानी ले सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक ठीक है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। इजाजत तो शेख उतनी ही है लाने की, एक 5 लीटर का वो देते हैं, लेकिन जी लोग ऐसा ऐसा छुपा छुपा के लाते हैं ना शेख, हमने देखा है। अल्लाह नहीं, हिफाजत गलत करे, है। मतलब खैर देखिए के। आप आप एक नेक काम करने के लिए गए हैं, अपने उस नेक काम बिल्कुल को आप आलूदा आलूदा मत कीजिए, मुलव्वस मत कीजिए।
جی جی اصل میں ہوتا یہ ہے نا شیخ، میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ جب وہ چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے، اگر اس میں کبھی کبھار کچھ لوگوں کا پکڑا بھی جاتا ہے تو پھر وہ اسٹاف چھوڑ دیتا ہے وہاں کا ہاں اصل میں کہ دیکھیے وہ نرمی چلو کرتے جانے دو ہیں، اتنا۔ جی حجاج کے ساتھ، معتمرین کے ساتھ وہ نرمی کرتے ہیں، کوئی ایسی سختی نہیں کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے یہ چیزیں، لیکن جو چیز قانوناً منع ہے اس کو مت کریں آپ۔ ایسا کون سا جی اہم جی ہے کہ بالکل آپ جو ہے پانی لانا ضروری ہے؟ اتنا اہم تو نہیں ہے، 5 لیٹر کافی ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بارک بعد اللہ۔ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے حمزہ امین، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ شیخ کوئی ایسی دعا ہے کہ آپ اپنے اوپر پڑھیں، نظر آپ کی فوراً اتر جائے؟ دیکھیے بالکل ایسی دعائیں ہیں نظر بد کے لیے اور اس طرح روحانی امراض کے لیے، بالکل دعائیں ہیں۔ سب سے اچھی دعا تو سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ، چاروں قل، آیت الکرسی، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو کتنی دعائیں بتاؤں گا، اور یہ ساری دعاؤں کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ یہ تاثیر ہے کہ عین اور نظر بد اتر جائے گا، لیکن یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا توکل کتنا ہے۔ آپ کا اعتماد اور توکل جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنی جلدی کام کرے گا، اور اگر وقتی طور سے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے جو ہے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو مکمل اعتماد رکھیں کہ انشاءاللہ اس سے ہم کو فائدہ جی ہوگا۔ اور دوسری بات، انشاءاللہ تجربے کے لیے اس کو مت کیجیے کہ چلو تجربہ کرتا ہوں کیا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے۔ اگر تجربے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے 100%، اس سے کہیں زیادہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ سچ ہے اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرنے والا یا جس پر کیا جا رہا ہے اس کا توکل کتنا ہے، اسی قدر آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسے آپ کوئی دوا کھاتے ہیں، آپ دوا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم میں اس دوا کو قبول کرنے کی جس قدر صلاحیت ہوگی اسی قدر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کے ایمان میں اور توکل میں جتنی مضبوطی ہوگی اسی قدر اس کا فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آپ کسی سے گارنٹی مت مانگیے، یہ گارنٹی موجود ہے پہلے سے، اب وہ گارنٹی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں۔ جی واضح ہے شیخ۔ جی حمزہ امین بھائی۔ شیخ دوسرا سوال کر لوں؟ جی کر لیجیے۔ شیخ کا ایک دفعہ یہ ہوا تھا شیخ کے سجدہ سہو کرنا بھول گیا، لیکن اس کے فوراً بعد شیخ مجھے یاد نہیں آیا۔ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ابھی تو آ رہی ہے لیکن بیچ میں آواز کٹ گئی تھی، کیا کہا بھائی نے؟ بھائی نے کہا کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے سہو وہ بھول گئے تھے، اس کے بعد میں نے سنت پڑھ لی تو دوسری نماز بیچ میں آ گئی، تو میں سجدہ سہو اگر مجھے کرنا ہے، ٹائم ہے تو میں کروں گا، تو اگر دیکھیے اگر آپ مسجد کے اندر موجود ہیں اور آپ کو یاد آ گیا کہ آپ سجدے سہو کرنا بھول گئے تھے تو آپ سجدے سہو کر لیجئے، لیکن اگر لمبا فاصلہ ہو گیا ہے، فاصلے کا مطلب آپ مسجد سے نکل گئے، گھر چلے گئے، راستے میں ہیں، آپ کو یاد آیا، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر فاصلہ نہیں ہوا ہے، آپ مسجد کے اندر موجود ہیں تو آپ کر لیجئے۔ ٹھیک، اگر بیچ میں نماز پڑھ لی میں نے دوسری، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج، بیچ میں نماز پڑھنے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس انقطاع زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ انقطاع کی بہت سارے علماء نے یہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ مسجد کے اندر موجود ہیں جب تک، تب تک کر لیجئے، اگر آپ وہاں سے چلے گئے ہیں تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جزاک ٹھیک ہے اللہ خیر۔ شیخ ارشد میں نے آپ کو میسج کیا تھا رقیہ کا، میں پھر سے کر دوں کیا میسج رقیہ کا؟ ٹھیک ہے کر دیجیے مجھے، میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ ابھی آپ کو۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں، اگلے گیسٹ ہے عمران میمن، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں عمران بھائی۔ جی عمران بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ارمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔
جی ارمان السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم. اللہ. جی میرا سوال جی یہ ہے فرمائیں. کہ جیسے میں آفس ہوں تو وہاں پہ میں دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہوں کہ نہیں, ظہر عصر اور یا پھر مغرب عشاء؟ دیکھیے اگر جمع کرنے کا جو سبب ہے وہ سبب ہے دونوں نمازوں کو ان کے اپنے اپنے ٹائم میں پڑھنے میں مشقت ہونا. اگر آپ کو مشقت ہے, اتنی مشقت ہے کہ اس کو آپ تحمل نہیں کر سکتے, بڑی پریشانی ہوگی دونوں نمازوں کو ان کے اپنے اپنے ٹائم میں پڑھنا, تو آپ جمع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے, تو اصل یہ ہے کہ نماز کو, ہر نماز کو اس کے اپنے ٹائم میں پڑھیں. لیکن اگر آپ مینیج نہیں کر سکتے ہیں, یعنی زیادہ پریشانی ہے آپ کو ٹائم سے پڑھنا, تو ظہر عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں. جی شیخ. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک وہ اللہ. بھائی یہاں سے ریموو ہو گئے ہیں. میں اگلے گیسٹ عرفان سسودیا کو ایڈ کر رہا ہوں. جی عرفان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ کیا مشرق کے پیچھے کیا جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کب شیخ کیا کہا انہوں نے؟ مشرق کے پیچھے یا مشرق کی جنازے کی نماز؟ شرک کرتا ہے اس کے پیچھے. شرک کرنے والے کے عالم پیچھے جنازے کی نماز ہو جائے گی کیا؟ یہ واضح ہے. دیکھیے بھائی, نماز ہر اس انسان کے پیچھے ہو جائے گی آپ کی جو دائرے اسلام میں ہے. جب تک اس کے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ کبار علماء نے صادر نہ کر دیا ہو, تب تک اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ شیخ وہ جو الحمد شریف پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں دیتے, اور جو جنازے کی دعا وہ بھی ٹائم نہیں دیتے, 1-1.5 منٹ میں پورا سلٹا دیتے ہیں, تو اس لیے پوچھا. یہ تو دوسری بات ہو گئی. ابھی آپ نے مشرک کہا تھا. دیکھیے نماز کے اندر اطمینان یہ رکن ہے. اگر کوئی آدمی اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے آپ, کیونکہ وہ رکن چھوڑ رہا ہے. گویا کہ جب وہ رکن چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے مت پڑھیے. لیکن اطمینان کا معیار آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تھوڑا سا تیز پڑھتا ہو سورہ فاتحہ, اور آپ بہت آرام سے پڑھتے ہو, تو ظاہر ہے آپ کی چھوٹ جائے گی. تو اگر وہ تھوڑا تیز پڑھتا ہے آپ کا امام, تو تھوڑا آپ بھی اسپیڈ میں پڑھیے اس کو. جی عرفان بھائی. ایک سوال اور پوچھ سکتا ہوں شیخ؟ جی پوچھ لیجیے. شیخ جو لڑکی کا کھانا ہوتا ہے شادی کے اندر, وہ کھا سکتے ہیں؟ لڑکی کا کھانا یعنی لڑکی کے گھر جو کھانا بنتا ہے شادی میں, شادی کا کھانا مراد ہے شیخ. بالکل کھا سکتے ہیں, لیکن یہ اسی وقت کھا سکتے ہیں جب کھلانے والا اپنی رضامندی سے, اپنی خوشی کے ساتھ, بغیر کسی دباؤ کے کھلا رہا ہو, تب کھا سکتے ہیں. اگر وہ کسی دباؤ کے تحت کھلا رہا ہے آپ کو تو نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے شیخ, السلام علیکم. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے فرہین. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے دوران جیسے کھانا بہت گرم تھا, تو کوئی شخص نے ویٹ کر رہا تھا تاکہ وہ کھانا کھائے, اور تب تک اذان شروع ہو گئی. یہ دیکھتے ہوئے پھر یہ جان بوجھ کے کھایا ہے کہ جیسے کھانا سامنے ہے تو اس کو اذان کی وجہ سے نہیں روکنا چاہیے, یہ سمجھ کے 3 منٹ کے لیے کھایا, تو وہ روزہ ریپیٹ کرنا پڑے گا کیا؟ دیکھیے کھانا سامنے ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ایسا حدیث میں نہیں ہے. کھانا آپ کے ہاتھ میں ہے, یعنی کھا رہے ہیں, آپ نے لقمہ اٹھایا ہوا ہے یا لقمہ منہ میں ڈالا ہوا ہے, اذان ہونے لگی,
تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر صرف اس لیے ویٹ کیا ہے کہ جب اذان میں 2 منٹ بچے گا تب میں کھانا شروع کروں گا اور پھر اس کو کمپلیٹ کروں گا, تب یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوا, اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. شیخ ان کی سچویشن ایسی انہوں نے بیان کی ہے کہ انہوں نے کھانا گرم کرنے کے لیے رکھا, کسی نے اگر کھانا گرم کرنے کے لیے رکھا اور اذان ہو گئی, اب وہ گرم کرنے کے بعد کھانے والا ہی تھا, تو اس نے کیا کیا, جان بوجھ کر کے کہ چلو سامنے کھانا تو ہے, اس نے پلیٹ میں ڈالا اور 3 منٹ تک کھاتا رہا, تو اب روزہ ہو گیا. نہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ روزہ نہیں ہوگا. روزہ اس صورت میں ہوگا آپ کھانا کھا رہے تھے, آپ نے ویٹ بھی نہیں کیا, کھانا کھا رہے تھے, اذان ہونے لگی تو آپ جو پلیٹ میں ہے, ہاتھ میں ہے, منہ میں ہے, اس کو کھا لیجئے. لیکن اگر آپ کے سامنے کھانا ہے, آپ نے شروع نہیں کیا ہے اور اذان ہونے کے بعد شروع کر رہے ہیں, تو وہ روزہ نہیں مانا جائے گا, اس کو قضا کرنا ہوگا. شیخ وہ کھانا اتنا گرم تھا کہ اس سے پہلے نہیں کھا پائے, اس لیے رکے تھے, کوئی بہت بات گرم نہیں تھا. ہے, ایک دن بغیر کھائے ہوئے روزہ رہ جائیے, تھوڑا سا پانی پی لیجئے, چھوڑ دیجئے. بہت سارے لوگ بغیر کھائے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں, تو اس کو قضا کر لیجئے. جی شیخ ٹھیک ہے, دوسرا سوال پوچھ سکتے؟ جی پوچھ لیجیے جلدی سے. جی شیخ, آفس میں کیسے نا انتظام نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ملتی ہے, تو کیا ظہر اتنا لیٹ پڑے کہ عصر سے تھوڑا پہلے ہو جائے, پھر عصر اول وقت میں پڑے, یہ ملا کے نہیں پڑھ رہے, پر ظہر کو اتنا لیٹ پڑھ رہے کہ وہ وقت میں ہو رہی ہے, اور عصر کو اتنا اول پڑھ رہے کہ دونوں کے بیچ میں 5 منٹ کا فاصلہ ہے. دیکھیے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تقریباً اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا یا جمع کر کے پڑھنے کی اجازت اس وقت ہے جب آپ کے دونوں کو اس کے ٹائم میں پڑھنا اس میں مشقت ہو. مشقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرنے جائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان ہو جائے گا, ایسا نقصان جس کو آپ تحمل نہیں کر سکتے, پریشانی ہے, تو آپ جمع کر سکتے ہیں. اور جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ ظہر کے ٹائم میں پہلے ظہر پڑھیے, اس کے بعد عصر پڑھ لیجیے فوراً, یا آپ اس کو ڈیلے کریے ظہر کو, اور جب عصر کا ٹائم ہو جائے تو پہلے ظہر پڑھیے, اس کے بعد عصر پڑھیے. یہ جمع کرنے کا طریقہ ہے. جی کیا اسے جمع کہنا کہیں گے کیا شیخ؟ مطلب یہ تو اپنے اپنے وقت میں ہی ہوئی, پر ایک کے بعد ایک ہوئی. دیکھیے اس کو بعض علماء جمع سوری کہتے ہیں, جمع سوری, میں اس پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا. دیکھیے جمع سوری کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں شیخ ارشد کہ جیسے ظہر کی نماز کو آپ اتنا مؤخر کریں کہ اب اتنا صرف وقت بچا ہے جس میں آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے ہی آپ نے 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا, تب تک عصر کا وقت شروع ہو گیا فوراً. اب فوراً آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو گویا کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا. صحیح بات یہ ہے کہ ایسا جمع کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیے جمع کا مطلب ہوتا ہے دونوں نمازوں کو پے در پہ پڑھنا. ایک نماز سے آپ نے سلام پھیرا, فوراً دوسری نماز, یہاں تک کہ درمیان میں بہت سارے علماء نے کہا کہ ذکر و اذکار بھی نہیں کرنا ہے. جسے ظہر آپ نے پڑھ لیا, اب ذکر و اذکار نہیں کرنا ہے, فوراً آپ عصر پڑھیے. ٹھیک ہے, یہ جمع کا مطلب ہوتا ہے. اب کیا ایسا ممکن ہے, کسی کے پاس ایسا پیمانہ ہے کہ وہ ظہر کو اس طرح سے پڑھے گا کہ جیسے ہی گھڑی کی سوئی عصر کے وقت پر پہنچے گی تب تک وہ سلام پھیر دے گا؟ یہ تو بھائی بہت بڑا تفنن ہوا, یہ فنکاری ہوئی. اور ایسی کوئی صورت احادیث کے اندر وارد نہیں ہے. اس کو یہ لوگ جمع سوری کہتے ہیں. جمع سوری مطلب یعنی شکل میں تو جمع ہے ورنہ اصل میں دونوں کو اس کے وقت میں پڑھا. یہ ممکن نہیں ہے. اس کو پڑھنے میں تو اتنا زیادہ مشقت ہے کہ پھر آپ کو جمع کرنے سے زیادہ ٹائم سے پڑھنے میں زیادہ مشقت یہ ٹائم شمار کرنے میں ہے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس طرح سے کریں. آپ جو ہے ظہر کے ٹائم میں عصر ظہر دونوں پڑھ لیں, یا عصر کے ٹائم میں لے جا کر کے جو ہے ظہر عصر دونوں پڑھیں. اور یہ جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ ممکن ہے, تو یہ جمع تو ہوا ہی نہیں. ہر نماز کو اس کے اپنے ٹائم میں پڑھا, یہ جمع نہیں ہوا. جی جی شیخ واضح ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ.
اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد لقمان کو ایڈ کر رہا ہوں. لقمان صاحب آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہاں پہ کچھ لوگوں سے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, وہ بول رہے ہیں کہ عید کی نماز عورتیں عیدگاہ میں جا کے نہیں پڑھے گی, گھر میں چرچ کی نماز زیادہ کرے گی. میں نے بولا عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی عورتوں کی, اور ناپاکی عالم میں بھی عورتیں جا سکتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو حدیث دے دیتے ہیں, آپ ہمیں حدیث بتائیے. تو اس کے بارے میں مجھے حدیث چاہیے کہ عیدگاہ میں جانے کی عورتوں کی اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی, وہ کہہ نہیں پڑھ سکتے. شیخ کیا کہا بھائی نے, تھوڑا سا آواز کٹ رہی تھی. بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیخ وہاں پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت جو ہے عید کی نماز عیدگاہ جا کر کے نہیں پڑھے گی, بلکہ جو ہے چاشت کی نماز وہ پڑھے گی. ایسے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے, صاف طور سے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیجئے کہ آپ سراسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چیلنج کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے جس میں کسی شک اور شبہ اور تعویل اور توجیہ کی گنجائش نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ انہیں عیدگاہ لے کر کے جائیں, یہاں تک کہ وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہیں, جن کو نماز پڑھنی نہیں ہے, وہ بھی عیدگاہ جائیں. وہ نماز نہیں پڑھیں گی, وہاں پر جا کر کے لوگوں کے ساتھ شریک رہیں گی. نماز نہیں پڑھیں گی, جب نماز ہوگی تو الگ تھلگ ہو کر کے وہ بیٹھیں گی. تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ وہ عورتیں جن کو نماز نہیں پڑھنا ہے وہ وہاں پر صرف شریک ہونے جائیں گی. اب اتنی صریح سنت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں کو, بوڑھی عورتوں کو, جوان عورتوں کو, پردے والی عورتوں کو, بالغ عورتوں کو, سب کو حکم دے رہے ہیں عیدگاہ جانے کی, اور یہاں پر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں عورتیں عیدگاہ نہیں جائیں گی. بھائی اس سے بڑی مخالفت سنت کی اور کیا ہوگی؟ ایسے لوگ کیسے سنت کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی حدیث چاہیے, وہ بتاؤ کون سی حدیث ہے جب عید کا حکم دیا اللہ کے رسول نے. ہاں دیکھیے, یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت شیخ نے بیان کی ہے نا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 324, صحیح مسلم میں ہے 890 حدیث نمبر. اچھا 324, ہاں صحیح بخاری 324, اور اس میں صحیح مسلم میں 890 890. اچھا 890 جی 890. اچھا کہ یہ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ لگاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو, اور پانی پہ دم کر کے پی لیتے ہو, تو پانی پہ دم کر سکتے ہو, کھانے پہ دم نہیں کر سکتے. یہ نئی بات کہاں سے لاتے ہو کہ کھانا کھا لے تو پانی پہ دم کر کے کیوں پیتے ہو؟ پھر دیکھیے اس کی یہ سوال تقریباً اسی طرح کا ایک سوال کل آیا تھا, تو جو بات میں نے کل کہی تھی اسی بات کو میں آج بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب قیام میں ہوتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جب ہم اسی نماز میں رکوع میں جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. کیوں بھائی, وہ بھی تو نماز ہی ہے. تو اگر کوئی کہے کہ بھائی قیام میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو, رکوع میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو, ایسا کیوں ہے, تو ہم یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی بتایا ہے. اب ہم جب پانی پر دم کرتے ہیں سورہ فاتحہ یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر کے, تو ہم رقیہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جو آپ کھانے پر دم کر رہے ہو سورہ فاتحہ, آپ رقیہ نہیں کر رہے ہو. ہاں اگر آپ رقیہ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, آپ رقیہ کرو کھانے پینے کی چیز پر سورہ فاتحہ پڑھ کے, اور پھر اس کو رقیہ کی نیت سے پڑھ کے پھونکو اور اس کو کھاؤ رقیہ کی نیت سے. لیکن آپ رقیہ تو نہیں کر رہے ہو. تو آپ رقیہ اگر کر رہے ہو تو آپ ٹھیک ہے, پانی پر یا کسی کھانے کی چیز پر آپ پھونک کر کے اس کو کھا پی سکتے ہو. لیکن ایسے ہی کھانے پر فقط کھانے کے لیے بغیر رقیہ کے آپ پڑھتے ہو تو یہ جائز نہیں ہے. وہ ایسے ہی جیسے نماز میں قیام میں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن رکوع میں نہیں پڑھتے ہیں. جزاک اللہ شیخ, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ کھانے کی چیزوں پر رقیہ کرنا, دم کرنا, دیکھیے کر سکتے ہیں, اگر پینے کی چیزوں پر کر سکتے ہیں تو کھانے کی چیزوں پر بھی کر سکتے ہیں, اور یہ سلف سے ثابت ہے, اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کھانے کی چیز پہ بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں ابو ابراہیم کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. جی ابو ابراہیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، فرمائیں بھائی. جی شیخ، میرا سوال ہے کہ ایسا ایک تنظیم ہے جو یہاں کچھ مسلمانوں نے مل کے کھولا ہے تاکہ ہمارے کمیونٹی کو جو ہے وہ اس کو فائدہ پہنچا پائے، لیکن کچھ کام جو ہے وہ شریعت کے خلاف جا کے ہو جاتا ہے. جیسے کہ کچھ عورتیں والنٹیئرنگ کرتی ہیں اس میں، جو کہ صحیح طریقے سے حجاب بھی نہیں پہنتی ہے، اور پھر مردوں کے ساتھ مل کے وہ لوگ کچھ کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنا، یا کوئی کورٹ میں جا کے وہاں بچے لوگوں کو کیسے مسلم بچے لوگوں کو کیسے جیل میں ہے اس کو کیسے نکالنا ہے وہ سب کرنا. اور یہ پھر یہ لوگ اسی چیز کا فوٹو بھی لے کے سوشل میڈیا میں پوسٹ کر دیتے ہیں. تو ایسا تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرنا کیسا ہے شیخ؟ ایسی تنظیم سوشل ورک کرنا جی ایسی ہر تنظیم جس میں شریعت کے حدود کی پامالی کی جا رہی ہو، ایسی تنظیم قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے. کوئی عمل کتنا بھی نیک ہو، اگر اس نیک عمل کے اندر معصیت بھی داخل کر دیا جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. نماز کتنی بھی اچھی پڑھی جائے، اس نماز کے اندر اگر شریعت کی کوئی مخالفت کی جا رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے اس عمل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس عمل کا شریعت کے مطابق انجام دیا جانا بھی ضروری ہے. تو اگر وہاں پر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون مت کیجیے. ٹھیک ہے شیخ. جی ابو ابراہیم. جی شیخ، اور اس میں مطلب کوئی پروگرام کراتے ہیں، اس میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جیسے کوئی نان مسلم ہے جو کہ قوم لوط والے عمل کو جو ہے بہت ہی اسٹرانگلی سپورٹ کرتے ہیں. تو بٹ وہ بھی ایسے ہیں کہ وہ جج ہے اور وہ بچے لوگوں کو مطلب جیل سے نکالنے کے لیے مدد کرتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو مسلم لوگ کے پروگرام میں بلانا کیسا ہے جو کھلی طور سے مطلب قوم لوط والے عمل کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیے، اگر ان کے بلانے سے کوئی غلط میسج جا رہا ہے تو نہیں بلانا چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی غلط میسج نہیں جا رہا ہے، ہم ان سے صرف خیر کے کاموں میں تعاون لے رہے ہیں، اچھے کاموں میں تعاون لے رہے ہیں، تو تعاون لے سکتے ہیں. جیسے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک کوئی آدمی ہے جو کچھ اچھے کام بھی کرتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے. تو جو اچھے کام وہ کر رہا ہے، اس اچھے کام میں ہم اس وقت اس کا تعاون لے سکتے ہیں جب تعاون لینے سے لوگوں میں کوئی غلط میسج نہ جائے. اس کے غلط کاموں کا جو میسج ہے وہ لوگوں میں نہیں جانا چاہیے، تو ہم تعاون لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. جی شیخ، واضح ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ابو ابراہیم بھائی. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد خوشنود. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کوئی شخص اگر رات میں تہجد پڑھتا ہے، اگر وہ کام کی وجہ سے اگر اس کو کام کی وجہ سے جوہر میں نہیں پڑھ پاتا ہے، کیا اس کو گناہ ملے گا؟ بیچ میں تھوڑی سی آواز کر دی شیخ، کیا کہیں؟ واپس سے میں بھی سمجھ نہیں پایا پوری طرح، اور ایک بار بولیں بھائی سوال کیا ہے؟ شیخ، اگر کوئی شخص تہجد کی نماز برابر پڑھتا ہے، اگر کسی وجہ سے اس کو دوسرے دن نماز غفلت ہو جاتی ہے نیند کی وجہ سے، سمجھ گیا، تو دن میں وہ نہیں پڑھ پاتا ہے کام کی وجہ سے، کیا اس کو گناہ ملے گا؟ جی شیخ بھائی کا سوال. جی شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایسا ایک دن پڑھا، دوسرے دن ایسا ہو گیا کہ وہ رات میں نہیں پڑھ پایا اور دن میں بھی اس نے نہیں پڑھی، تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت اور مستحب نماز ہے. جب اس کو توفیق ملے، جب میسر ہو تو وہ پڑھے. اور بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے کنٹینیو اور روزانہ وہ یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سو گیا
तो अगर वो ये नियत करके सोया है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह उसको उस दिन की तहज्जुद का भी अजर मिलेगा। और अगर बाद में वो नहीं भी पढ़ता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि तहज्जुद की नमाज वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। ठीक है। और एक सवाल था सर से। जी पूछ लीजिए जल्दी से। शेख, जो ये रोजा आप बता रहे थे सवाल का, तो इसमें रोजा जैसे अभी जुमेरात का रोजा आ रहा है, जुमेरात का वो दिन आ रहा है, तो क्या उसमें हम सवाल की नियत करके रख सकते हैं कि नहीं? भाई का सवाल ये है कि चूंकि जुमेरात के दिन भी रोजा रखना, सोमवार के दिन रोजा रखना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो थोड़ा बाइक बंद कर लीजिए भाई। मैं म्यूट कर देता हूँ। जी शेख। जी शेख। तो अगर किसी इंसान ने शव्वाल के महीने में शव्वाल की नीयत से जुमेरात को रोजा रखा तो क्या उसे जुमेरात के रोजे का भी अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंशाअल्लाह उसे जुमेरात के रोजे का भी अजर मिलेगा, क्योंकि जुमेरात का जो रोजा है उसमें असल यही है कि वो आपका दिन रोजे की हालत में गुजरना चाहिए। जब शव्वाल का रोजा आपने जुमेरात को रखा तो जुमेरात का दिन आपका रोजे की हालत में गुजरा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से हमें उम्मीद है कि आपको दोनों अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है मोहम्मद खुशनुद भाई। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है एमडी मोहम्मद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। जी जी। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है कि जैसे कि आप मतलब दुकान है मेरा, तो दूसरे का जमीन में किराए का दुकान है, तो यहाँ पगड़ी लगता है, जैसे कि अमाउंट होता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, तो मेरा कहने का मतलब जो अमाउंट हम पगड़ी में दिए हैं उसका भी ज़कात निकालना होगा क्या? ये उसके बारे में पूछ रहे हैं, डिपॉजिट के बारे में शायद। जी डिपॉजिट। जी जी शेख। असल में पहला मसला तो डिपॉजिट ही का है कि क्या डिपॉजिट की रकम जमा करवाना किराएदार से क्या ये जायज़ है कि नहीं। तो इसमें कई सारी तफसीलात हैं, अभी उन तफसीलात को हम यहाँ जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। मुख्तसर ये है कि डिपॉजिट की रकम किराएदार से लेना, ये जो मौजूदा शक्ल में मौजूद है मार्केट में, ये वो शक्ल जायज़ नहीं है। लेकिन कोई आदमी है जो किराए पर घर या जो है दुकान या कोई चीज़ ले रहा है, तो जाहिर है वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, मजबूरी में दे रहा है। अगर वो नहीं देगा तो उसे घर नहीं मिलेगा, दुकान नहीं मिलेगी। अगर वो मजबूरी में दे रहा है तो वो तो माजूर है, लेकिन लेने वाला जो है माजूर नहीं है। ये पहली बात। सवाल आपका ये है कि डिपॉजिट में आपने जो रकम जमा किया हुआ है उस पर ज़कात निकालेंगे कि नहीं। हाँ बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि वो आप ही की रकम है और वो एक तरह से कर्ज की हैसियत से उस आदमी के पास रखी हुई है जो कि आपको यकीनी तौर पर मिलने वाली है, इसलिए उसमें आप ज़कात निकालेंगे। जी ठीक है सर। एक छोटा सा सवाल था कि जैसे दुकान है किराने का, तो उसमें गुटखा, सिगरेट, बीड़ी वगैरह बेचना कैसा है? नहीं दुरुस्त है, नहीं जायज़ है। जी ठीक है सर। ठीक है। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फिकुम। अरमान भाई आपका जवाब शेख मोहतरम ने दे दिया था, तो आप पीछे करके सुन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ऐड नहीं कर रहा हूँ कि आपका जवाब उसमें आ गया था। मैं अगले अगर आपको कुछ उसमें बाकी रह गया हो तो कल ले लीजिएगा इंशाल्लाह। मैं आखिरी गेस्ट इब्ने मुबीन को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर लें भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल यह है कि नमाज में खुशू खुजू कैसे पैदा करें, क्योंकि कभी जहन हमेशा मुंतशिर रहता है, इधर उधर रहता है। देखिए खुशू खुजू पैदा करने के बहुत सारे तरीके उलमा ने जिक्र किए हैं, उनमें से एक दो आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहला तरीका तो ये है कि इंसान के अंदर ये शऊर और एहसास होना चाहिए कि इस वक्त मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मैं बल्कि अल्लाह ताला से हम कलाम हूँ, अल्लाह ताला मेरी बातों का जवाब दे रहा है। अगर आप दुनिया में किसी बड़े इंसान के सामने जाते हैं तो जाहिर है बिल्कुल तवज्जो के साथ उसकी बात सुनते हैं, तवज्जो के साथ खड़े होते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक कायनात है, अगर आप उसके सामने खड़े हुए हैं
تو آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت میں کہاں ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو اگر یہ احساس ہوگا تو خضوع آٹومیٹک آئے گا. دوسری بات، جو دعائیں آپ پڑھ رہے ہیں ان دعاؤں پر آپ غور کیجئے. ایسا نہیں کہ آٹو موڈ میں انسان چلے جائے، سورہ فاتحہ آٹو موڈ میں پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کب شروع کیا کب ختم کیا. آپ اس کو جو پڑھتے جائیں اس پر غور کرتے جائیں. اور جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے ہیں، کم سے کم جو دعائیں نماز میں وہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ یا جو سورتیں وہ پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھ سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو سمجھ کر کے اس پر غور کر کے، ظاہر ہے پڑھتے ہوئے جب آپ غور کریں گے تو آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا، بہت کم امکان ہے ادھر ادھر جانے کا. تو یہ دونوں طریقے اگر آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ خضوع نماز کے اندر آئے گی. ایک اور طریقہ چھوٹا سا میں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے نماز میں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ ہر الگ الگ نمازوں میں آپ الگ الگ صورتوں کو ایڈ کریں. ایسا نہیں کہ ہر نماز میں آپ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، جو ہے ہر نماز میں آپ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ آٹو موڈ میں چلے جائیں گے. آپ بدل کر کے وہ سورتیں پڑھیے، کیونکہ جب بدل کے آپ پڑھیں گے اور تو آپ اگر ذہن ادھر ادھر گیا تو آپ بھول جائیں گے. تو ظاہر ہے آپ کو بھولنے کا خطرہ رہے گا، تو آپ ذہن کو ایک جگہ پر مرکوز رکھیں گے. اسی طرح سے نماز میں جو دعائیں ہیں، وہ دعائیں بھی کئی دعائیں ایسی ہیں جو مختلف صیغوں میں وارد ہوئی ہیں. تو کبھی آپ کوئی دعا پڑھیں، کبھی جیسے دعائے ثنا ہے، دعائے ثنا کے کئی سارے صیغے ہیں، کبھی آپ ایک پہلا صیغہ پڑھیں، کبھی دوسری دعائے ثنا پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس پر آٹومیٹک توجہ دینا پڑے گا، تبھی آپ اس کو پڑھ پائیں گے، ورنہ آپ بھول جائیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دعاؤں کو بدل کر کے آپ پڑھیں. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ کہ جو ہے ذہن کا کبھی ادھر ادھر چلے جانا، یہ ایک طبیعی بات ہے، نیچرل بات ہے. بس انسان جب ذہن ادھر ادھر جائے تو کوشش کرے کہ وہ ترنت وہاں سے اس فکر سے، اس خیال سے باہر نکلنے کی کوشش کرے اور واپس آنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ خیال آیا تو پھر خیال میں اسی میں وہ جو ہے مگن ہو جائے. تو انسان اپنے نفس سے، اپنے آپ سے مجاہدہ کرے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح شیطان کے وسوسوں سے بچا. ٹھیک ہے شیخ، کوشش جزاک اللہ بہت خیر. ہوتی ہے لیکن ذہن بھٹکتا رہتا ہے. وہ جو آپ نے کہا کوئی نا بات نہیں، آٹو موڈ والا، تو وہ پتہ ہی نہیں جی چلتا. میں حالانکہ یقین رہتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھی ہے، لیکن یہ ہاں. نہیں ذہن میں آتا ہے تو کہ اب یہ جو تین چار طریقے میں نے بتائے ہیں، تھوڑا اس کو آپ کچھ دن تک آزمائیے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ شاید رکوع اور سجود میں جو دعائیں ہیں، تو اس میں کوئی دعا 3 بار ہے، کوئی دعا سنگل بار ذکر ہے حدیث میں، تو کیا نہیں اس کو بھی دیکھیے، 3 بار پڑھنا پڑے گا؟ نہیں، رکوع اور سجدے کے جو دعا ہے، جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم، تو کم سے کم 1 بار پڑھنا ہے. 3 بار آپ پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے اور افضل ہے. اس سے زیادہ بار پڑھتے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے. تو ایسا جی نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد ہے، کم سے کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی بار پڑھ سکیں. نہیں شیخ، اس ٹھیک. میں اور بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں نا، جیسے ہاں، سبحان قدوس ربنا وقدس بالکل، اللہ، اس میں بھی تو یہ تعداد کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی بار آپ پڑھ سکیں. لمبا رکوع کیجئے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع قیام کے برابر ہوتا تھا. بلکہ جی ایک روایت ہے کہ ایک نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا، سورہ آل عمران پڑھا، سورہ نساء پڑھا، پھر آپ نے رکوع کیا. اور رکوع کتنا لمبا کیا؟ رکوع اتنا ہی لمبا کیا جتنا لمبا قیام کیا. پھر سجدہ اللہ. کیا، اتنا ہی لمبا سجدہ کیا. تو رکوع اور سجدے ہمیں لمبے کرنے چاہیے، اور جب آپ لمبے کریں گے تو ظاہر ہے دعاؤں کو آپ زیادہ تعداد میں پڑھیں گے. جی جی جی. ٹھیک ہے ایک مبین بھائی. چھوٹا سا سوال تھا، ٹھیک ہے مبین بھائی، اصل میں وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، پھر بھی آپ کے 2 سوالات میں نے لے لیے. انشاءاللہ کل آ جائیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام جزاک اللہ علیکم. خیر، بارک اللہ فیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے. آج کا وقت ہمارا یہیں پر کمپلیٹ جزاک اللہ ہوتا ہے اور خیر. یہیں پر اسٹریم کے ہم اختتام کرتے بارک ہیں. اللہ انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے شیخ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ. السلام علیکم انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں، اپنے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔